الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بیان چل رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں اور جن سے بچنا ایک نمازی کے لیے ضروری ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے مذی اور ایک ہے ودی۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کا جسم یا اس کا کپڑا ناپاک ہو سکتا ہے۔ مذی کہتے ہیں ایسے گاڑھے پانی کو جو عموماً اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے نکلتا ہے، یا پھر اگر کسی کے ذہن میں جمع کا تصور آئے تو اس وجہ سے یہ مذی نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے ودی ہے، یہ بھی انسان کے جسم سے نکلنے والا ایک پانی ہے جو سفید ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ تو دونوں کے وقت میں فرق ہے، مذی اور ودی کے وقت میں۔ مذی یہ جمع کا خیال کسی کے ذہن میں آئے یا جمع سے پہلے جسم سے نکلنے والا یہ پانی ہے جو گاڑھا ہوتا ہے، اور ودی یہ پیشاب کے بعد نکلنے والا پانی ہے جو چپچپاہٹ کے ساتھ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں پانی ناپاک ہیں، یہ دونوں کے دونوں پانی ناپاک ہیں، اور ان دونوں کے جسم سے لگنے کی وجہ سے، اگر جسم پر لگا ہوا ہو یا کپڑے پر لگا ہوا ہو تو جسم کو اور کپڑے کو ناپاک مانا جائے گا، اور اگر جسم یا کپڑا ناپاک ہو تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے جسم کو یا کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ ان کے ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا ان يسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته۔ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ مجھے مزی آتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ میری زوجیت میں تھیں، اللہ کے رسول میرے سسر تھے، اس وجہ سے حیا کی وجہ سے اللہ کے رسول سے میں اس مسئلے کو پوچھ نہیں سکا، تو ایک شخص کو میں نے مکلف کیا کہ جا کر اللہ کے رسول سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے استفسار پر یہ جواب دیا، توضأ واغسل ذکرک، کہ اگر مزی نکل جائے تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ تمہیں وضو کی ضرورت ہے، اور اپنے پیشاب کے راستے کو بھی دھلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے راستے کو دھلنے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذی یہ ناپاک چیز ہے، اور جسم میں اگر لگ جائے تو اسے دھلنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ودی ہے، اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور اثر ہے، فرماتے ہیں المنی والودی والمذی اما المنی فهو الذی منہ الغسل۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جسم سے پیشاب کے راستے سے تین چیزیں نکلتی ہیں، ایک ہے منی، ایک ہے مذی، اور ایک ہے ودی۔ منی کا حکم یہ ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْوَدِي وَالْمَذِي فَقَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، کہ مذی اور ودی کے خروج سے تمہارے اوپر صرف یہ واجب ہوتا ہے کہ اپنے پیشاب کے راستے کو دھل لو، اور پھر اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو اسی طریقے سے وضو کرو۔ یعنی اس کے خروج کی وجہ سے تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے، اب سابقہ وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے، نئے سرے سے وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر اس بات کی دلیل ہے کہ مذی اور ودی یہ دونوں ناپاک چیزیں ہیں، اور جسم سے اگر لگا ہو، جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے
تو ان دونوں کا دھلنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔